لوگ ہر سال 12 ربیع الاول کی مبارک راتوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو پیر، منگل اور بدھ کے دن صرف ایک مٹھی چینی کے اوپر اللہ الصمد کا یہ غیبی عمل کرتے ہیں۔ پھر ان کے گھروں میں اتنی رو دولت، اتنا رزق، اتنی برکتیں آتی ہیں کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی نسلوں سے بھی رزق اور مال ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ وہ نورانی اور بابرکت دن ہے جن کا امت مسلمہ پورا سال بے صبری سے انتظار کرتی ہے۔ آقا کریم کی ولادت باسعادت کا مہینہ اور یہ 3 خاص دن جن لوگوں نے پچھلے سال ربیع الاول میں یہ عمل کیا تھا، وہ اس سال پھر ان مبارک دنوں کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ اپنے رزق کے بند دروازے کھول سکیں۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک اس عمل کی معجزاتی طاقت نہیں دیکھی تو یاد رکھیں، چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اللہ رب العزت اللہ الصمد پڑھنے کے لاکھوں نہیں کروڑوں کی نعمتیں، غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ آپ نے صرف ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ ان 3 دنوں میں پیر، منگل اور بدھ کے مبارک ایام میں اللہ الصمد کا یہ مختصر مگر جلالی عمل کرنا ہے، جس طرح ہم ہر سال اپنے خالص لوگوں کو یہ عمل کرواتے ہیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو آپ کو درست سمجھنی ہے، کیونکہ عمل دیکھنے میں جتنا آسان اور مختصر ہے، اپنی طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے ہمارے بزرگ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں چینی پر اسم اعظم کو پڑھنے کی کیا برکت ہے، تو بندہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر بس یہی عمل کرتا رہے۔ یہ عمل اتنا مجرب اور اسمودہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو ایک مٹھی چینی اور اللہ الصمد کے عمل کی اصلی طاقت اور معجزات کا پتہ چل جائے تو لوگ پورا سال کوئی اور کام ہی نہ کریں، بس اس ایک عمل کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے 3 خاص دنوں پیر، منگل اور بدھ کی خاص برکت ہے جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے چند اہم شرائط کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کامل طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ باوضو ہونا ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر میں کسی ایسی پاک، صاف اور پرسکون جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں بچوں کا شور شرابہ یا لوگوں کا ہجوم نہ ہو، تاکہ آپ مکمل یکسوئی، عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ پاک کے حضور بیٹھ کر اس عمل کو مکمل کر سکیں، اس کی کامل برکتیں حاصل کر سکیں۔ اب آپ ذرا اس کا پہلا مرحلہ، اس کے پیچھے چھپی برکت کو اچھی طرح سمجھیں۔ یہ چیزیں ہر گھر میں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن ان کا استعمال 10، 11 اور 12 ربیع الاول کی ان مبارک راتوں میں کیسے کرنا ہے، یہی اصل راز ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ایک صاف برتن اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے کچن سے ایک مٹھی چینی لے کر اس برتن میں ڈالنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے گھر سے 1 عدد لونگ بھی لینا ہے۔ لونگ بالکل خوبصورت ہونا چاہیے، سالم ہونا چاہیے، یعنی آگے سے ٹوٹا اور خراب نہ ہو۔ اس لونگ کو آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ اپنی مٹھی کو آندھا بند کرنا ہے، یعنی چینی آپ کے سامنے برتن میں رکھی ہو، لونگ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تو عمل کا آغاز آپ نے اللہ کے محبوب مکی مدنی آقا حضرت محمد کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کرنا ہے۔ درود جو ہم روزانہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود وہ عظیم تحفہ ہے جب بندہ اسے کامل اخلاص، محبت اور سچی چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے تو عرش الہی سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے حضور پر درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر دعا کو فوری قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پر ربیع الاول کے ان 3 ایام پیر، منگل اور بدھ کے مبارک دنوں میں جب آقا کریم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں، اس وقت پڑھا گیا درود خالی جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بار ابو جہل اور چند کافر ایک جگہ جمع تھے۔ وہاں ایک انتہائی غریب اور تنگ دست فقیر مانگنے آیا۔ کافروں نے محض مذاق اور تمسخر سے اس غریب سائل سے کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تم جاؤ سامنے حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بہت سا مال و دولت دیں گے۔ وہ فقیر سیدھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا دکھڑا رویا۔
اس وقت حضرت علی کے پاس کچھ دینے کو نہ تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ کافروں نے اس مسکین کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح اس سائل کو اپنے قریب بلایا، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور فرمایا، اپنی مٹھی کو بند کر لو، کافروں کے سامنے جا کر کھولنا۔ جب اس غریب سائل نے کافروں کے سامنے جا کر اپنی مٹھی کھولی تو درود پاک کی برکت سے اس کی مٹھی چمکتے ہوئے سونے کے دیناروں سے بری ہوئی تھی۔ یہ معجزہ دیکھ کر کافر ہکے بکے رہ گئے۔ یہ درود ابراہیمی اور اس اعظم کا وہ نورانی فیض ہے جو آج بھی سچی نیت سے عمل کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ نے بالکل اسی ترتیب سے اگلا قدم اٹھانا ہے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جلد بازی میں ابھی سے چینی یا لونگ پر پھونک مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی۔ ابھی آپ نے کسی چیز پر دم نہیں کرنا۔ دم کس خاص مقام پر اور کیسے کرنا ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو صحیح وقت پر بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل سکون، دل کی توجہ، نیت کو صاف رکھ کر اس وظیفے کو آگے سننا اور سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کریم کی عظیم اور مختصر صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کا راز ربیع الاول کے ان 3 دنوں سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے اس وظیفے کے خاص 3 دن یعنی پیر، منگل اور بدھ، اسی طرح قرآن کریم کی اس مقدس صورت کی آیات بھی مبارک 3 ہیں۔ یہ 3 آیات دیکھنے میں بہت مختصر ہیں، ان کا جاہ و جلال اور اثر اتنا بڑا ہے کہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو جب کوئی بندہ سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رزق کے تمام بند دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اور بالخصوص پیر، منگل اور بدھ کے یہ ایام عام دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جب زمین و آسمان پر نور کی بارش ہوتی ہے اور رب کریم اپنے بندوں پر بغیر مانگے بھی عطا فرمانے پر مائل ہے۔ جب آپ ان 3 دنوں میں دائیں ہاتھ میں 1 عدد لونگ رکھ کر مٹھی بند کرتے ہیں، برتن میں چینی سجا کر اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش سے فرش تک غیبی مدد کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور اس غریب فقیر کا سچا واقعہ سنایا تھا، کافروں نے محض مذاق اور تمسخر کے طور پر اس مسکین کو آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت علی کے پاس ظاہری طور پر دینے کو کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اس فقیر کی ہتھیلی پر پھونک ماری، مٹھی بند کرنے کا حکم دیا۔ جب اس سائل نے کافروں کے مجمع میں جا کر اپنی وہ بند مٹھی کھولی تو درود کی برکت سے اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سونے کی دینار اور انتہائی قیمتی گوہر موجود تھے۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمارے بزرگان دین نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر کامل یقین رکھ کر مٹھی بند کر کے کوئی بھی چیز عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس بند مٹھی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ اسے غیبی خزانوں سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیں وہ قرآن صورت کون سی ہے، اسے کتنی بار پڑھنا ہے، پھر اللہ کو سمجھ کا ورد چینی پر کس طرح کرنا ہے، یہی اس عمل کا اصل اور سب سے بڑا راز ہے جو میں آپ کو اگلی ہی گھڑی میں بتانے والا ہوں تاکہ آپ ان 3 دنوں میں اس کا صحیح فیض حاصل کر سکیں۔ دوستو، وہ عظیم اور مبارک سورت جسے پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے وہ قرآن کریم کی سب سے مختصر مگر سب سے زیادہ طاقتور سورت سورہ کوثر ہے۔ مفسرین اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آقا کریم نے مسکرا کر فرمایا، میرے رب نے مجھے ایک ایسی کوثر نہر عطا فرمائی جو سونا یا قوت سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر وہ مبارک کلام ہے جو انسان کے تمام دشمنوں، حاسدوں اور برے لوگوں کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی دشمن نے تنگ کر رکھا ہے یا غربت اور رزق کی شدید تنگی نے ڈیرے جما رکھے ہیں تو سورہ کوثر آپ کے لیے تیر بہدف علاج ہے۔ یہ صورت نہ صرف آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرتی ہے بلکہ گھر سے نحوست، معاشی تنگ دستی اور ناچاکی کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول یعنی پیر، منگل اور بدھ کے دن آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس برتن میں رکھی ہوئی 1 مٹھی چینی کا ایک دانہ رزق، بے تحاشا مال و دولت، قرض سے نجات اور پسندیدہ جگہ، شادی اور محبت کا وہ حتمی اور آخری حل ہے جس کے بعد آپ کو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر جائز دعا کو فوراً سن لے تو کمنٹ سیکشن میں خاص حاجت اور مقصد کا نام لکھیں تاکہ تمام مسلمان مل کر آپ کے لیے غائبانہ دعا کر سکیں۔ اللہ پاک آپ کے نصیب بدل دے۔ اب یہاں پر آپ نے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں اس عمل کے اصلی اسماء اعظم شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 منٹ بھی آگے کیا اور کوئی تعداد یا لفظ مس ہو گیا تو پھر عمل کی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے چینی اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے اس ایک لونگ کے دانے پر اللہ پاک کا ایک انتہائی بابرکت اسم مبارک یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ رب العزت کی وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بے انتہا عطا کرنے والا، کرم کرنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو اس کے صفاتی نام یا کریمو سے پکارتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ شاہد رہو، میرے بندے نے مجھے میرے کرم سے پکارا ہے، اب میں اسے اتنا دوں گا کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مٹھی بھر چینی پر یا کریمو پڑا جاتا ہے تو چینی کا ایک ایک دانہ اللہ کے کرم کا سمندر بن جاتا ہے۔ جو شخص اس چینی کا استعمال کرتا ہے اللہ اس کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرماتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب کریم اسے فوراً عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں اگر لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو ہر جگہ بے عزت یا نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ پاک آپ کو معاشرے میں وہ مقام اور عزت عطا فرمائے گا کہ ہر شخص آپ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول، پیر، منگل اور بدھ کے ان 3 مبارک دنوں میں آپ نے یا کریمو کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کی وہ مقدس نورانی گھڑیاں ہیں جب عرش رحمتیں برستی ہیں اور ہر مانگی جانے والی حاجت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کا کوئی بھی بہت بڑا کام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، ربیع الاول کے ان 3 دنوں میں اس ایک مٹھی چینی والے عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ سنہری موقع پورے 1 سال بعد آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اگر اس ایک بار یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اس بابرکت اسم اعظم کی کامل اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں یا کریمو لازمی لکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس خاص عمل کی مکمل روحانی اجازت مل سکے۔ یا کریمو 33 بار پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے آپ نے اللہ رب العزت کا دوسرا انتہائی جلالی اسم مبارک یا مالکو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ یا مالکو کا مطلب ہے سارے جہانوں کا حقیقی بادشاہ، کائنات کا مالک۔ قرآن میں ارشاد ہے قل هو اللہ واحد، اے اللہ، اے تمام مالک اور بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت اور عزت عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک تمام مخلوق کا تنہا مالک اور خالق ہے، باقی دنیا کی تمام بادشاہتیں فانی اور عارضی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص رزق کی تنگی، غریبی اور مقروض ہونے سے تنگ آ کر اس مبارک نام یا مالکو کا ود کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غیبی خزانوں سے بادشاہوں جیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی محنت کر کے تھک چکے ہیں لیکن ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں بن سکا، یا وہ اپنی پسند کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے در در کے دھکے کھا رہے ہیں، تو اس مبارک اسم اعظم کی برکت سے ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ میں پکڑے اس ایک لونگ پر جب یا مالکو کی ضرب لگتی ہے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں اور زوال کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کسی کی محتاجی سے نکال کر اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے اور ظالم سے ظالم حاکم یا دشمن بھی آپ کے سامنے بول نہ سکے، تو پیر، منگل اور بدھ کے دن ان 3 دنوں میں یا کریمو کے فوراً بعد یا مالکو کو صرف 33 بار تلاوت کریں۔ یہ 2 اسم مبارک ایسا زبردست جوڑ ہے کہ جب یہ چینی پر دم ہوتے ہیں تو گھر میں دولت، سکون اور برکت کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یا مالکو پڑھنے کے فوراً بعد اب اس ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لونگ پر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، یا مختصر طور پر استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفار وہ مبارک چابی ہے جو بند راستوں کو فوراً کھول دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے یہ مبارک دن، پیر، منگل اور بدھ کے یہ ایام، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب کائنات کا مالک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ عرش الہی سے رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں اور رب کریم کا غضب اس کی رحمت کے آگے ہار جاتا ہے۔ اس نورانی موقع سے بڑھ کر استغفار کرنے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا دوسرا کوئی وقت نہیں۔ آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے یہ عمل شروع کیا ہے، چاہے وہ رزق کی کشادگی ہو، قرض کا خاتمہ ہو، بیماری سے شفا ہو یا بندشوں کا توڑ، پہلے اپنے اس مقصد کی دل میں نیت کریں۔ اس کے بعد سچے دل سے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب انسان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ دعا تیر کی طرح سیدھی عرش الہی پر جا کر قبول ہوتی ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے، سمجھو وہ دنیا کے ہر مقام اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس ایک مٹھی چینی پر استغفار کے کلمات کی ضرب لگتی ہے، تو اس کا معجزہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی تمام نحوستیں، جادو کے اثرات اور رزق کی بندشیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ اس چینی کا ایک ایک دانہ استغفار کے نور سے چمک اٹھتا ہے اور گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس مقام پر استغفار کتنی بار پڑھنا ہے، یہی اس وظیفے کا سب سے بڑا غیبی راز اور اصل روح ہے۔ آپ نے استغفار نہ تو 100 بار پڑھنا ہے، نہ ہی 1000 بار، بلکہ ہمارے آقا مولا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور ظاہری عمر مبارک کی عدد کے مطابق صرف 63 بار، جتنی حضور کی زندگی تھی 63 بار استغفار پڑھنا ہے۔ 63 کی عدد ہمارے نبی کی حیات طیبہ کی نسبت سے رکھی گئی اور یہی اس ربیع الاول کے وظیفے کی سب سے بڑی طاقت اور راز ہے۔ جب آپ 63 بار اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا تصور کر کے سچے دل سے استغفار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عرش سے معافی کا پروانہ بھی جاری ہوگا، آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ اس مبارک استغفار کی برکت میں شامل ہونے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لازمی لکھیں، تاکہ آپ کا نام توبہ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ استغفار کے 63 بار مکمل کرنے کے بعد اب آتا ہے اس تمام تر وظیفے کا سب سے عظیم جلالی ترین حصہ۔ اب آپ نے اس ایک مٹھی چینی اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھے ہوئے لونگ پر اللہ رب العزت کا وہ اسم اعظم پڑھنا ہے، جس کے آگے کائنات کی تمام طاقتیں اور تمام مشکلات گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد قرآن کریم کی سب سے پیاری صورت ہے، یعنی سورہ اخلاص کی وہ مبارک آیت ہے جس کی عظمت کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کریم کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اجمعین سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک کی بے نیازی اور وہ جلال پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس بندہ مصیبت کے وقت اللہ الصمد کہہ کر پکارتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے غیبی خزانوں سے اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ صمد کے معنی ہے وہ ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کسی کی محتاج نہیں، لیکن پوری کائنات کی تمام مخلوق اپنے ایک ایک سانس اور ایک ایک دانے کے لیے اس کی محتاج ہے۔ جب آپ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کو پیر، منگل اور بدھ کے مبارک دنوں میں اس ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا ورد کرتے ہیں، تو چینی پر ایسا روحانی موسر رونما ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک دانہ رزق، شفا اور غیبی دولت کی کنجی بن جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سالہ سال سے انتہائی کینسر، گردے یا دل کی کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، یا اس کے گھر میں ڈاکٹر اور دواؤں کے خرچوں نے کمر توڑ دی ہو، تو اس چینی کے استعمال سے رب کریم اسے ایسی کامل شفا عطا فرماتا ہے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔
یہ اسم اعظم ہر مشکل کا یقینی حل ہے۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، اگر آپ کے کاروبار میں مسلسل گھاٹا ہو رہا ہے، یا کسی ظالم دشمن یا مقدمے نے آپ کا جینا محال کر رکھا ہے، تو اللہ الصمد کی یہ نورانی ضرب تمام رکاوٹوں کو موم کی طرح پگھلا دے گی۔ اس برتن میں رکھی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے گھر کے لیے برکت، سکون اور رزق کا ضامن بن جائے گا۔ اب اس اسم اعظم کی تعداد کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ آپ نے چینی اور لونگ پر اللہ الصمد کو گن کر صرف 41 بار پڑھنا ہے، نہ 41 سے ایک بار کم، نہ ایک بار زیادہ۔ 41 بار پڑھنے کی یہ تعداد ہر ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے تیر بہدف ہے۔ جب آپ کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی مشکل کا حل، آپ کی بیماری سے شفا کا وقت آ چکا۔ اب اس چینی اور لونگ کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس مقام پر پھونک مارنی ہے، اس کا آخری اور سب سے اہم طریقہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں۔ 41 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو کھولیں، اس لونگ کو برتن میں رکھیں، یعنی اس لونگ کو برتن میں رکھی چینی کے اوپر رکھ کر پورے برتن کی چینی اور لونگ پر 3 بار پھونک ماریں۔ اب اس دم کی ہوئی چینی اور لونگ کا استعمال غور سے سنیں، یہی اس عمل کا آخری اور سب سے اہم حصہ ہے۔ چینی کی تقسیم: اس ایک مٹھی دم کی ہوئی چینی کے آپ نے بالکل برابر 2 حصے لینے ہیں۔ پہلا حصہ آدھی چینی کو آپ نے اپنے گھر کے کچن میں موجود عام چینی کے ڈبے یعنی راشن میں مکس کرنا ہے۔ اس سے پورا سال آپ کے گھر کے راشن، رزق اور کھانے پینے میں بے حساب برکت رہے گی، اور جو بھی اسے کھائے گا بیماریاں اور ناچاکیاں دور ہوں گی۔ دوسرا حصہ، باقی آدھی چینی کو آپ نے اپنے گھر کی چھت، بالکونی یا کسی کھلی پاک جگہ پر ڈالنا ہے تاکہ پرندوں، چونٹیوں اور حشرات اسے کھا سکیں۔ جیسے جیسے وہ مخلوق اس دم کی ہوئی چینی کو کھائیں گی، ویسے ویسے آپ کے رزق سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس دم کیے ہوئے لونگ کو آپ نے سنبھال کر اپنے بٹوے میں رکھنا ہے، تجوری یا پیسے رکھنے والی جگہ پر رکھنا ہے۔ یہ آپ کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا اور غیبی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تمام کام مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ دعا کے دوران 3 بار اپنے خاص مقصد یا حاجت کا نام لازمی لیں جس کے لیے آپ نے عمل کیا۔ اگر آپ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور بے پناہ محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔